بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ آج ہم دیوان شمس کی جو غزل کے منتخب اشعار پڑھیں گے، اس غزل کا نمبر ہے 1372۔ ان بار من یک بارگی در عاشقی پیچیدہ ام، ان بار من یک بارگی در عاشقی پیچیدہ ام، ان بار من یک بارگی از عافیت ببریدہ ام۔ کہ اس مرتبہ میں اچانک عاشقی میں الجھ گیا، میں اچانک عاشق بن گیا، اور میرے عاشق بننے میں کوئی تدریج کا عمل نہیں تھا، بلکہ ایک لمحے میں عشق نے مجھے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اور اس بار یہ دوسرا مصرع کیا ہے کہ اس بار میں ایک ہی بار میں عافیت سے منقطع ہو گیا، یعنی عافیت مجھ سے الگ ہو گئی۔ تو اب شعر میں بظاہر جو ہے وہ کوئی بات ایسی نہیں محسوس ہوتی کہ شعر کی روایت سے مانوس کوئی صاحب اس پر غور کرنے کی ضرورت محسوس کریں، یا عشقیہ روایت پڑھنے سے جو ذوق بن چکا ہے اس ذوق کے ساتھ آدمی سمجھتا ہے کہ یہ بس ایک بار پڑھنے کا شعر ہے، تو وہ عشق بطور احساس کو بھی جو اس شعر میں ہے وہ دوبارہ دیکھنے کی ضرورت محسوس نہیں کرتا۔ تو مولانا کا امتیاز یہ ہے کہ ان کی وہ اصطلاحیں جو شعری روایت کی بنیادی اصطلاحیں ہیں اور مولانا سے پہلے سے استعمال ہوتی آ رہی ہیں، مولانا ان کو معنی میں نہیں بدلتے اور بیسک کیفیت ان کی برقرار رکھتے ہیں، لیکن اس کا کانٹیکسٹ بالکل بدل دیتے ہیں۔ اور کانٹیکسٹ بدلنے کا مطلب جو یہاں میں لے رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جیسے ایک عام عاشق کہے کہ میں اچانک کسی پر عاشق ہو گیا اور میرا قرار، میرا سکون، میرا چین، آرام سب غارت ہو گیا، تو وہ اسی شعر کو گویا اپنی زبان میں اپنا تجربہ بنا کے پیش کر رہا ہے۔ تو اس کی زبان سے اس کے ساتھ گزرنے والا یہ واقعہ اور اس واقعے کے نتیجے میں پیدا ہونے والی جو کیفیتیں ہیں وہ ہمیں اتنی مانوس ہیں کہ اگر وہ شخص ہم اس سے اتنا مانوس ہیں کہ اگر وہ شخص ہمیں سنا رہا ہو تو ہم اس کی تفصیل نہیں چاہیں گے، مطلب اس کے ایک جملے سے ہی اس کا پورا حال اور عشق کو وہ کس معنی میں استعمال کر رہا ہے وہ ہم پر واضح ہو جائے گا۔ لیکن یہی بات فرض کیا مجنوں کہے یا مولانا کہیں کہ میں ایک اچانک عاشق ہو گیا اور اچانک ہی لگا کہ بس ساری زندگی کا سکون جو ہے وہ مجھ سے جدا ہو گیا، تو اب اس میں کانٹیکسٹ متکلم ہے۔ کلام کے 2-3 قسم کے سیاق و سباق ہوتے ہیں جو اس کلام کے حدود معنویت کو طے کرتے ہیں، اور اس کلام میں جو چیزیں
الفاظ سے ایکسپریس نہیں ہو پاتی، وہ متکلم کے اعتبار سے اپنا اظہار کر دیتی ہیں۔ تو اس طرف میں توجہ دلا رہا ہوں کہ یہ کسی رسمی عشقیہ روایت سے جڑا ہوا شعر نہیں ہے، یہ شعر مولانا روم کا ہے، جو عاشق کی حیثیت سے بھی اپنا ایک اعتبار رکھتے ہیں اور عارف کی جہت سے بھی صف اول میں مانے جاتے ہیں۔ تو جب یہ کہیں گے کہ میں اچانک عشق نے مجھے اپنی لپیٹ میں لے لیا، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ اس سے پہلے عاشق نہیں تھے۔ پہلی بات یہ سمجھیں اس میں کہ ایک عاشق کبیر، ایک عاشق کامل یہ کہہ رہا ہے، یعنی عشق عشق کی بنیاد پر جس کی ساری شخصیت بنی ہوئی ہے، عشق ہی اس کے باطن کا، اس کے ذہن کا، اس کے ارادے کا سارا نظام چلا رہا ہے، اور جس کا محبوب بدلتا نہیں ہے۔ یہ وہ عاشق ہے جس محبوب کا عشق اس کا قوام ہے، اس کے دماغ اور اس کے وجود کا، وہ کہہ رہا ہے کہ میں اچانک عاشقی کی لپیٹ میں آ گیا، عاشقی میں جیسے گت کے رہ گیا۔ تو اس بات کے معنی دوسرے ہوں گے یا ہمیں اس کی تحقیق کرنی چاہیے مولانا کے تعارف کے مطابق کہ یہ کیا ہے کہ ایک عاشق جو کہہ رہا ہے یہ بات، اور پھر جس نے عشق کے لیے ترک وجود کر دیا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ میرے ساتھ عجیب واقعہ ہوا کہ اچانک مجھ سے عافیت وغیرہ نے منہ موڑ لیا، یعنی میری زندگی جیسے عافیت اور آرام اور آسائش کے درخت پر لگا ہوا پھل تھی، تو اچانک یہ پھل جو ہے اس پیڑ سے ٹوٹ کر گر گیا ایک جلتی ہوئی خاردار زمین پر۔ تو اس کے کچھ معنی ہوں گے، اور ان معانی کو جب ہم دیکھیں گے یا دیکھنے کی کوشش کریں گے تو ہمیں محسوس ہوگا کہ عشق بطور تصور، عشق بطور واقعہ اور عشق بطور حال، یہ ہماری روایت ہمیں یہاں تک نہیں پہنچا سکی تھی جہاں مولانا کے اس شعر نے پہنچا دیا، جو شعری صنعت کے حساب سے شعر کے حسن و قبح کے معیار کو اگر قبول کر کے دیکھا جائے تو یہ کوئی خاص شعر نہیں ہے۔ مطلب اپنے لفظوں سے نکلنے والے فوری معانی جو مکمل ہیں اور انہی لفظوں سے منتقل ہونے والی، نمودار ہونے والی کیفیت، اسٹینڈرڈ کیفیت، وہ سب جیسے بالکل ہمیں حالت اطمینان میں رکھنے کے لیے کافی ہیں کہ ہم نے شعر کو سمجھ لیا، لیکن اس طرح کے الفاظ جو کہیں کہیں کلیشے بن گئے ہیں اور کہیں کہیں جو ہے وہ اس طرح کے تجربے کی صورت اختیار کر گئے ہیں، جیسے کسی میٹھا کھانے کا تجربہ، کڑوا کھانے کا تجربہ، تو یہ تجربہ اتنے تسلسل سے تمام کھانے والوں میں مشترک ہے کہ وہ ایک دوسرے کی ان باتوں کو سنتے ہی سمجھ لیتے ہیں اور اس کی وضاحت نہیں چاہتے کہ فلاں چیز میٹھی ہے، فلاں چیز کڑوی ہے۔ لیکن مولانا مطلب اپنے پورے کام میں، حتیٰ کہ اپنی شخصیت کی رد تشکیل اور تشکیل میں، وہ اتنے زیادہ منفرد ہیں
کہ ان کی انفرادیت روایت کا انکار نہیں کرتی، کیونکہ روایت جن لفظوں یعنی جن اسالیب ادراک و اظہار پر چل رہی ہے، یہ انہی لفظوں کو ان کے معروف معانی سے جڑی ہوئی حالت میں استعمال کر کے ان لفظوں کی معنویت اور ان لفظوں سے حاصل ہو سکنے والی کیفیت کو بڑھا دیتے ہیں، اور صرف بڑھاتے نہیں ہیں بلکہ اسے مکمل کر دیتے ہیں۔ تو یہ ہماری روایت کے نظام احساس، نظام احوال، نظام تخیل، نظام تصور، نظام معنی، ان سب کو رد نہیں کرتے بلکہ ان کو ان کی منزل پر پہنچا دیتے ہیں۔ اور یہ جن لوگوں نے پڑھا ہے مولانا کو، یعنی شعر، وہ یہ بات جیسے اس بات کو اپنے تجربے سے جانتے ہیں کہ مولانا کے یہاں کوئی بھی کلیدی لفظ وہ اپنے پورے معنی اگل دیتا ہے، اپنی ساری کیفیات کو جو ہے وہ پڑھنے یا سننے والے پر میں انڈیل دیتا ہے۔ تو یہ بات جو میں کہہ رہا ہوں لفظ کے استعمال کی، یہ بات مولانا کے سوا اردو فارسی شاعری کی روایت میں کسی شخص کے بارے میں بھی نہیں کہی جا سکتی کہ اور مولانا کیوں اس میں مطلب منفرد ہیں، اس کے کچھ سمجھ میں آ سکنے والے اسباب ہیں۔ یعنی مولانا ان شخصیتوں میں ہیں جن میں تکمیل، جو اپنی تہذیب، اپنی روایت کی عقلی اور عرفانی اور باطنی جو ہے وہ تکمیل کرنے آئے ہیں، جو اپنی روایت کے لیے خود منزل بن جاتے ہیں۔ تو اس کا سبب یہ ہے ان کا عارف کامل اور اس کے ساتھ ہی عاشق صادق ہونا۔ مولانا کے یہاں عرفان اور عشق، یعنی ہمارے روایتی تصور کے مطابق عرفان ہمارے شعور کا جوہر بنتا ہے اور عشق ہمارے وجود کا مرکز اور قوام ہے۔ تو ان دونوں میں مولانا نہ صرف یہ کہ بے نظیر حد تک کامل ہیں، بلکہ عرفان اور عشق اپنے منتہا پر پہنچ کر ان کے اندر ایک ایسی احوالی اور تصوراتی اور تعقلی وحدت میں ڈھل گئے ہیں، جس وحدت کو عشق کہو تو عشق کامل کہو تو بھی درست ہے، اور جس اس نقطۂ وحدت کو عرفان اور معرفت کا عنوان دو تو بھی درست ہے۔ تو یہ وہ خوبی ہے مولانا کی جو ان کے ہر شعر کو، یا ہر شعر نہ کہیں تو ان کے مجموعی کام کو، ان کے مجموعی شعری کارناموں کے اکثر نمونوں کو ایک ایسی جامعیت دیتی ہے کہ یہ ہماری مرضی پر ہو جاتا ہے کہ ہم اس بیان سے عرفانی تسکین حاصل کریں یا جو ہے وہ مجذوب بن جائیں، یا یہ کہ عشق کی تکمیل کو ایکسپیرینس کر لیں اور سمجھ بھی لیں۔ تو عشق سمجھ کی منزل بن جائے تو عرفان ہے، اور عرفان جو ہے وہ تجربے کا حاصل بن جائے تو عشق ہے۔ یہ بات ہم نہ کہہ سکتے اگر مولانا نہ ہوتے۔ تو اب اس پہلو سے ذرا دیکھیے کہ میں جو عشق سے بنا ہوا ہوں، میں جو
ترک خودی کی قوت سے خود کو تعمیر کرنے میں مصروف رہتا ہوں۔ میں جو اپنی حقیقت کے عرفان کو اپنے ہونے کے واقعاتی در و بست پر اس طرح حاکم رکھتا ہوں کہ ان دونوں میں فرق میری ذات میں پہنچ کر ختم ہو جاتا ہے، یعنی صورت اور حقیقت کا فرق۔ تو لیکن پتہ نہیں کیا بات ہے کہ اچانک ایک ایسا تجربہ پیش آیا جس نے میرا سارا سکون جو ہے اور ساری عافیت یا منزل پر پہنچے رہنے کا ایک خوشگوار احساس وہ ملیہ میٹ کر کے رکھ دیا ہے۔ اب یہ عاشق کامل اور عارف کامل کہہ رہا ہے، جس کے عشق میں مزید کسی حال کی یا معروف حال کے اضافے کی گنجائش نہیں ہے، جس کے عرفان میں کسی نئے عرفانی جو نقطے کو بھی بڑھانا ممکن ہمارے آپ کے لیے نہیں ہے۔ یہ ان حدود کمال پر دونوں قدم رکھے ہوئے ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ پتہ نہیں کیا بات ہوئی کہ اب مجھے اس تجربے سے گزرنا پڑا۔ اس کا کچھ مطلب ہے، وہ مطلب اگر ہم بوجھنے میں کامیاب ہو جائیں یا اس مطلب کے کچھ اجزاء ہی ہم دو پہلوؤں سے جو ہے وہ اپنی گرفت میں لا سکیں، یعنی عارفانہ اور عاشقانہ پہلوؤں سے، تو بڑی بات ہوگی۔ تو یہ عاشق کہہ رہا ہے کہ عشق نے مجھے اپنی عاشقی کا لفظ میں اب استعمال کروں گا کہ عاشقی نے مجھے ایسا اچانک اپنی لپیٹ میں لے لیا کہ ایک ہی لمحے میں میرا سب کچھ، جو میرا سارا خزینہ عافیت تھا، وہ لٹ گیا، وہ خالی ہو گیا۔ اب اس میں عرض کرتا ہوں کہ یہاں عاشقی کے کیا معنی ہیں اور عافیت کا کیا مطلب ہے۔ اگر ان دو لفظوں کو ہم ان دو لفظوں میں اگر ہم مولانا کی مراد تک پہنچنے کی کوشش کریں تو انشاءاللہ یہ شعر جو ہے وہ بڑا شعر نہ صحیح، بڑا کلام بن کے ظاہر ہوگا۔ تو عاشقی روزمرہ میں عشق ہی کا دوسرا نام ہے، یعنی عاشقی کا مطلب ہے عاشق ہو جانا، اور عشق مطلب یہ ایک دوسرے کا بدل ہیں، چاہے عاشقی کہہ دو چاہے عشق کہہ دو، یہ لغت میں بھی دیکھ لیں، روایت میں اس کا استعمال بھی دیکھ لیں تو اس کی تصدیق ہی ہوگی۔ تو یہاں مولانا نے اس لفظ میں کیا اضافہ کر دیا ہے کہ ہمارا جتنا بھی فہم عشق و عاشقی ہے، ہمارے باطن میں جتنے بھی احوال عشق و عاشقی ہیں وہ بہت پسماندہ لگنے لگے ہیں۔ وہ میں عرض کرتا ہوں، مولانا نے عشق کی دوسری جہت کو ابھارا ہے۔ عشق کی دو جہتیں، دو انڈیکیشنز، دو مدلول ہوتے ہیں۔ ایک عشق وہ جو محبوب کو ظاہر کرتا ہے اور عاشق کو چھپاتا ہے، وہ بھی عشق ہے، جو عاشق کی بجائے محبوب کا تعارف کرواتا ہے۔ عشق کی دوسری جہت یہ ہے جہاں محبوب حاضر نہیں ہے اور عاشق جو ہے وہ اس کا مدلول ہے عشق کا، تو یعنی عشق کا مدلول قطعی عاشق ہے۔ اب آپ سمجھیں نا کہ عشق کا مدلول حقیقی محبوب ہے، عشق کا مطلوب فعلی یا مطلوب قطعی
وہ عاشق ہے. یہ دو بالکل مختلف جہتیں ہیں. ان کو آپس مطلب یہ عشق کی دو مختلف روایتیں اور حالتیں ہیں. مولانا کہہ رہے ہیں کہ میں تو اس بات کا عادی تھا کہ میں چھپا رہوں اور میرا محبوب حاضر رہے. یعنی محبوب کے غیاب کو میں نے اتنا جذب کر لیا تھا کہ وہ غیاب میری صفت بن گیا. یعنی وہ غیاب، اس غیاب نے مجھے بھی ڈھانپ لیا. تو جب مجھے ڈھانپ لیا تو پھر میں اس قابل ہوا کہ اپنی ذات سے خود کا اظہار کروانے کی بجائے محبوب کو ظاہر کر سکوں. تو میں اس انداز پہ زندگی اب تک کی گزار رہا تھا. اچانک کوئی ایسی بات ہو گئی جو نہ مجھے پہلے سے پتہ تھی، نہ پہلے سے کوئی ارادہ تھا، نہ کوئی تصور یا اندیشہ تھا، کہ یہ جہت بدل گئی. مطلب بدلی کیا کہ محبوب ظاہر، میں غائب. اب یہ ہو رہا ہے کہ محبوب تو غائب ہی غائب ہے. مطلب محبوب تو وہ ہے حقیقی محبوب جس کا غیاب حقیقی ہے اور جس کا شہود یعنی جس کا دکھائی دینا اعتباری ہے. تو وہ اس مزاج عشق میں رہتے ہوئے یہ واقعہ پیش آیا. تو اس کو میں اس طرح تعبیر کرتا ہوں کہ یہ میرے عشق کی تکمیل ہے. یعنی یہ کوئی تنزل نہیں ہے کہ عشق سے محبوب کی بجائے عاشق ظاہر ہو رہا ہے، یہ اس کی تکمیل ہے. یہ خیر تصوف کی ایک اصول ہے کہ عروج پہلے ہوتا ہے، اس کے بعد نزول ہوتا ہے، پھر آدمی کامل بنتا ہے. یعنی عروج میں رہنے والا کامل نہیں ہوتا، جو واپس اپنی خودی میں اور اپنی بشریت میں اور اپنے ماحول میں کھپنے والی صلاحیت کے ساتھ آ جائے تو وہ کامل ہے. تو یہ مرتبہ نزول ہے عشق کا کہ میں ابھی تک عروج در عروج میں تھا. یعنی میرا ہر لمحہ ایک نئے ظہور محبوب کا وسیلہ بنتا رہتا تھا، اور ہر قدم جو ہے وہ مجھے مزید ڈھانپنے والی ایک چادر اڑھائے رکھتا تھا. لیکن اب یہ ہو گیا کہ محبوب نہ ظاہر ہو. نہ ظاہر ہو کا کیا مطلب ہے؟ تاکہ محبوب پر عقیدہ، محبوب کی درست معرفت ممکن ہو. یہ جو میں کہہ رہا تھا نا، عرفان اور عشق کو ایک کرنا. تو محبوب غائب ہے اپنی ذات سے، اور وہ اس کی ذات کو کبھی دیکھا نہیں جا سکتا، اس کو اس کے سوا کوئی نہیں دیکھ سکتا. تو اور وہ بھی اپنے آپ کو باہر سے نہیں دیکھتا، وہ ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنی نگاہ میں ہے. تو محبوب کو اس کی حقیقی شان اور اصلی حیثیت کے مطابق اب ذمہ داری ہے عشق کی کہ وہ رکھے اور باور کروائے. یعنی محبوب کا غیاب عاشق سے جو ہے وہ لائق تجربہ اور پرکشش بن جائے. تو اب مجھے عشق کی نزولی منزل پہ ڈالا گیا ہے، جہاں عشق عرفان بن جاتا ہے، عرفان عشق بن جاتا ہے. یعنی جہاں منتہائے معرفت اور انتہائے محبت ایک ہی جگہ پر پہنچا دیتے ہیں. تو اب جو مجھے یہ ذمہ داری یا یہ حال یا یہ حیثیت نصیب ہوئی کہ اب تمہارا عشق تمہیں ظاہر کرے گا اس طرح کہ تمہارا غائب محبوب
وہ اس کا غیاب جو ہے وہ بھی گویا مطلب اثر انداز ہونے والی حالتوں میں اظہار کرے، دکھائی دینے والی صورتوں میں نہیں۔ تو اس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ در عاشقی کا مطلب آپ سمجھیں کہ یہاں عشق کی وہ جہت جیسے لفظ میں بھی ہے کہ جو عاشق کا اظہار ہے۔ تو اب مجھے میرے اظہار نے میرے کمال محبت نے، میرے عشق صادق نے مجھے اب تکمیل کی اس منزل پہ پہنچا دیا جہاں میں ظاہر ہونے پر مامور ہوں، تو تاکہ محبوب کے بارے میں درست معرفت اس کی شان تنزیہ کے ساتھ میسر آ جائے۔ یعنی اللہ کو غیب میں ماننا گویا اس کی محبوبیت کا سب سے بڑا تقاضا بن کر مجھ پر منکشف ہو جائے، اور مجھے عشق کی جو جوہری اور آخری ذمہ داری ہے وہ ادا کرنے کے لائق بنا دے۔ تو اب پہلا مصرع یہ ہے، لیکن جو دوسرے مصرع میں آیا کہ اس حالت کے بعد میرا تو جو سب کچھ تھا جمع جتھا وہ تو ختم، غارت ہو گیا، لٹ گیا۔ یہ یہاں ہمیں پھر سمجھنا پڑے گا کہ یہ عافیت کس چیز کو کہہ رہے ہیں۔ عافیت کہتے ہیں عشق کے اس حال کو، یہ سارا شعر عشق اور عرفان کی روایت میں سمجھا جائے گا۔ عافیت عشق کی اس روایت کو کہتے ہیں جہاں عاشق میں بے چینی ختم ہو جائے، یعنی ہجر میں ہونے کے باوجود وہ اس کے اندر وصل کے لیے بہت نکیلی اور دھاردار جو پریشانی ہے وہ ختم ہو جائے، یعنی ہجر ناگوار کیفیت نہ بنے۔ تو عافیت کہتے ہیں اس خوشگوار حالت کو جو آپ کے تمام حقیقی تقاضوں کی تکمیل کے بعد آپ کو میسر آتی ہے۔ تو دوسرا یہ ہے کہ عافیت، اب یہ عافیت کے یہاں پہ جو معنی سمجھنے چاہیے وہ میں نے عرض کر دیے۔ اب اس کو تجربہ بھی کیا جا سکتا ہے، یعنی تجربے کی اصطلاح میں بیان کیا جا سکتا ہے، اور وہ اس طرح کہ محبوب غائب ہے، محبوب تو غائب کو میں نے حاضر کروا دیا اور اپنی حاضری کو غیاب میں بدل دیا۔ تو یہ تو بہت ہی بڑا کارنامہ ہے نا، یہ تو فنا فی اللہ ہو جانا ہے۔ تو میں اسی کو اپنی منزل سمجھ بیٹھا تھا، اور اس میں مجھے ایک سکون ہو گیا تھا، اس میں میں وصل و فراق کے تضاد سے بلند ہو گیا تھا، کیونکہ میں چھپا ہوا دوسروں سے نہیں تھا، خود اپنے سے بھی چھپا ہوا تھا، اور محبوب جو ہے وہ اپنے میں تو چھپا ہوا تھا لیکن مجھ پر ظاہر تھا۔ خود میری صورت میں آئینہ دیکھتا تھا تو محبوب ظاہر ہوتا تھا، میں نہیں۔ تو یہ انتہائی عافیت کی بات ہے نا کہ آدمی اپنے نہایت ہی بڑے مقاصد کے ساتھ ان کے ناقابل عبور فاصلے کے باوجود ان کی حضوری میں رہے، اور وہ فاصلہ جو ہے وہ قرب میں بدلے، دوری میں نہ صرف ہو۔ تو وہ فاصلہ مرتبے میں فرق کو واضح رکھے، لیکن دوری اور بعد کی پیمائش والا فاصلہ نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں میں تو عافیت ہی عافیت میں تھا، جو آدمی خود ہی سے چھپ گیا ہو اس سے زیادہ عافیت کسے ہوگی؟ عافیت نہ ہونے کا بڑا سبب تو میں خود ہوں۔ تو جب میں خود ہی اپنے اندر نہ رہ گیا، جب میں خود ہی مطلب میرا ہونا کسی خودی کے ساتھ نہ ہو، کسی نام کے ساتھ نہ ہو، اور اپنے وجود کی تصدیق کرتے رہنے والے احوال اور تصورات کے ساتھ نہ ہو،
تو پھر تو عافیت ہی عافیت ہے. جیسے اس کی ایک ادنا مثال، ذرا پروفین سی مثال، صرف اس بات کو زیادہ واضح کرنے کے لیے دے رہا ہوں، ورنہ اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، کہ درد اس وقت تک ہوتا ہے جب تک آپ ہوش میں ہیں. جب بے ہوش ہوگا تو کیا درد؟ بھوک ہوش میں لگتی ہے، بے ہوش ہو جائے تو کیسی بھوک؟ تو عافیت کہتے ہیں مجبوری کا، پریشانی کا احساس نہ ہونا. یعنی عافیت اسے نہیں کہتے کہ آپ کے باہر کا سارا ماحول آپ کی مرضی کے مطابق ہو گیا ہے تو عافیت کا کل مطلب یہ ہے. نہیں، یہ عافیت کا ابتدائی اور عام سا مفہوم ہے، اور عام اور چھوٹے لوگوں کی عافیت ہے. عافیت کہتے ہیں کہ میں اپنے وجود کی پیاس کو سیرابی کا بدل بنانے پر قادر ہو جاؤں، میں اپنے آپ سے نکلنے کے احوال کا حامل بن جاؤں، میں اپنے آپ کو اپنے سے بغیر سمجھنے کے لائق ہو جاؤں. تو میرا ہونا میں کی بیڑیوں میں جکڑا ہوا نہ ہو. اب یہ سب اگر نہیں ہے تو پھر وہ عافیت ہی عافیت ہے. جیسے مہاتما گوتم بدھ نے فرمایا تھا نا کہ نروان، ان سے کسی نے پوچھا کہ نروان کسے کہتے ہیں؟ نروان کا مطلب ہے دکھ سے نجات پانا. تو وہ کہنے لگے کہ یہ رگ کاٹ دو، یعنی دماغ کی رگ کاٹ دو، دکھ سے آزاد ہو جاؤ گے. تو دماغ کیا ہے؟ دماغ اپنا احساس دلاتا ہے، اپنے تشخص کو قائم رکھتا ہے، اس کی حفاظت کرتا ہے، اور اپنے تشخص کو اپنے مقاصد پر بھی حاوی رکھتا ہے. تو وہی اگر کٹ گئے تو نہ تم رہو گے نہ تمہاری پریشانیاں رہیں گی، لیکن تم ہوگے، تمہیں تم کہنے والا اللہ ہوگا، کوئی اور نہیں ہوگا. اور تمہیں میں کہنے والا تمہاری صورت میں بھی کوئی نہیں ہوگا. تم خود کو میں نہیں کہو گے. تو اب سمجھ گئے نا؟ اور تم جو خود کو میں کہتے ہوئے مراد لیتے ہو، اس مراد کو دوسرے قبول نہیں کریں گے. وہ تمہیں مانیں گے تمہارا ہونا، لیکن تمہارے میں کے حوالے سے نہیں، تمہارے نام کے حوالے سے نہیں، تمہاری کسی تخصیص کے حوالے سے نہیں. تو عافیت سمجھ گئے نا؟ عافیت کہتے ہیں ہر چیز بس اچھی ہو رہی ہے اور خوشگوار فضا ہے، دل کی بھی، باطن کی بھی، جسم کی بھی، اور کوئی خطرہ نہیں ہے، نہ دنیا کا نہ آخرت کا. کہ بھئی آخرت میں بھی جنت یقینی ہے، دنیا میں بھی کوئی محبت ہی نہیں ہے دنیا سے، تو دنیا کے ہونے نہ ہونے سے میرے احساسات متعلق ہی نہیں ہیں. اب یہ سب میں مولانا کی شخصیت کے حوالے سے کہہ رہا ہوں. تو کہنے مجھے تو یہ کہ ایک شانت ہو گیا تھا میرا قلب کہ میں نے اپنی اس حالت کے ساتھ اپنے محبوب کو جہاں تک پایا جا سکتا تھا پا لیا. یعنی اسے نہ پا سکنے کے یقین کے ساتھ جتنا کچھ اس کے پانے کو محسوس کیا جا سکتا ہے وہ میں نے محسوس کر لیا تھا. اب اس سے بڑی کامیابی کیا ہے؟ تو کامیابی کو یہاں عافیت، آپ سمجھیں عافیت وہ کامیابی ہے. تو کہنے یہ جو دوسرا مرحلہ آیا، اس نے تو میری ساری عافیت، یعنی میرے وہم کمال کو، میرے وہم حصول کو غارت کر کے رکھ دیا، اور میرے اندر وہ بے چینیاں جو میرے مفاد کے نہ ہونے سے میرے اندر پیدا ہو گئی تھیں، ان بے چینیوں کو گویا میری طرف لوٹا دیا، ان کی قلب ماہیت کر کے. قلب ماہیت کر کے لوٹانے کا کیا مطلب ہے؟ کہ پہلے میری بے قراری کا بنیادی حوالہ محبوب تھا، تو اب میری بے چینی کا واحد حوالہ میں خود ہوں.
یعنی اب میں نے خود کو چھوڑ کے خود کو پایا ہے، یعنی میں نے خود کو ارادے سے چھوڑا اور حکم کی تعمیل میں اپنی طرف واپس آیا ہوں۔ تو یہ جو حکم کی تعمیل میں اپنے چھوڑے ہوئے تشخص اور ذات میں خودی میں واپس آنے کا جو عمل ہے، اس نے اس عافیت کو تو ظاہر ہے غارت کر دیا ہوگا نا، جو خود کو چھوڑنے سے میسر آئی تھی۔ تو ان معنوں میں یہ عافیت کہہ رہے ہیں کہ مجھے میری طرف محبوب نے لوٹنے کا امر کر دیا، جس امر کا انکار اس کی محبوبیت کا انکار تھا۔ اس کا عشق جھوٹا ہو جاتا اگر اس امر پہ میں عمل نہ کرتا، اور جس چیز کو میں عافیت کہہ رہا تھا وہ عافیت ایک خود غرض آدمی کا آرام اور راحت تھی، کسی عاشق کی عافیت نہ رہتی۔ تو اب آپ سمجھ گئے کہ باطن کے یعنی ہماری کنڈیشنز جو ہیں، یعنی ہمارے وجود کی، ہمارے باطن کی جو کنڈیشنز ہیں وہ سب عارضی ہوتی ہیں، وہ سب حالت جذب میں ہوتی ہیں۔ جب ہمیں اپنی ذمہ داری دے کر اپنی طرف واپس لوٹایا جاتا ہے تو ان میں سے کوئی کنڈیشن بھی باقی نہیں رہ جاتی۔ اب مجھے اپنی ذمہ داری خود لینی ہے، اور اپنے حد وجود اور اپنے حد قلب میں رہتے ہوئے اس کا پہلے سے بڑھ کر عاشق بن کے دکھانا ہے۔ اس کی محبوبیت کے نئے نئے مظاہر، اس کی محبوبیت سے مرتب ہو سکنے والے نئے نئے احوال کو سیر کرنا ہے۔ تو جب تک یہ ہوگا نہیں، کیونکہ یہ اچانک ہو گیا ہے نا، تو اچانک کا تجربہ یہی ہے کہ میں خود میں واپس آ گیا، محبوب اپنی شان کے مطابق اب بالکل غیاب میں ہے، مجھ سے بھی غیاب میں ہے۔ اب مجھ سے کہا جا رہا ہے کہ محبوب کو نہ دیکھ سکنے کے یقین کے ساتھ اور اپنی خودی اور اپنی ذات کو مان کر، اس میں رہ کر، اسے قبول کر کے اب ہمارے عاشق بن کے دکھاؤ، یعنی اب ہم میں خود کو فنا کر کے دکھاؤ، خود رہتے ہوئے۔ تو اس کو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ عافیت سے میں گویا کٹ گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ منزل عافیت سے کٹ کے مرتبہ حقیقت تک پہنچ گیا، اور حقیقت عاشق اور محبوب کی دوئی پر ہے، عاشق اور محبوب کے وصل پر نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ حقیقت محبوب کا تعارف ہے، تو وہ اپنی حقیقت کے اعتبار سے، یعنی جس کو میں کہہ رہا ہوں اپنی شان کے اعتبار سے، وہ عاشق سے مکمل طور پر دوئی رکھتا ہے۔ اور ایک دوئی آپ سمجھتے ہیں نا، اس کو بھی ذرا دیکھیے گا کہ دوئی کا مطلب ہے کہ دو میں سے ایک حقیقی ہے۔ یہ دوئی اس لیے ہے کہ اللہ اور بندے یا محبوب حقیقی اور عاشق صادق کے درمیان دوئی حقیقی ہے، دوسری کوئی بھی صورت واہمہ ہے۔ تو لیکن یہ کہ اس دوئی کو سمجھو، کیونکہ عشق فنا کے جذبے کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے، تو یہ دوئی اس لیے نظام عشق میں ضروری ہے یا ہر سطح پہ ضروری ہے کہ یہ واضح ہو جائے، یہ ایکسپیرینس ہو جائے کہ دو میں سے ایک حقیقی ہے۔ اب تم اگر صحیح ہو تو اپنا واہمہ ہونا، غیر حقیقی ہونا قبول کرو، تو وہ آدمی جو ہے وہ وجود کے حقائق کی معرفت اور ان حقائق سے وابستہ جذبات اور احساسات کی پرورش کے لائق ہو جاتا ہے جو ان دو میں سے کون حقیقی ہے کا درست جواب رکھتا ہے۔
اس میں جواب ہر ایک نے دیا ہے کہ اس دوئی میں ایک حقیقی ہے. ایک آدمی کہتا ہے کہ میں حقیقی ہوں، میرا خدا تصور ہے. تو اب تو دنیا یہی کہہ رہی ہے نا کہ دوئی بھی ہے اور دوئی میں خدا جو ہے وہ تصور ہے، بندہ جو ہے وہ حقیقی ہے. تو اس کو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جب احوالی عدم دوئی سے حاصل ہونے والی بالکل کرسٹلائزڈ خوشگوار حالتیں جب ٹوٹ گئیں تو پھر مجھ پر یہ منکشف ہوا میرے جذبہ عشق کو انتہا تک پہنچانے کے لیے اور میرے سفر معرفت کو منزل پہ لے جا کے متمکن کرنے کے لیے کہ دو میں سے یہ حقیقی ہے اور تمہیں بن کے رہنا ہے تاکہ اس دوئی کی معنویت واضح رہے. اگر تم میں بن کے نہیں رہو گے تو پھر تو حقیقی کیسے ہوگا؟ واضح ہے نا یہ بات. تو یہ اب شعر کیا ہوا کہ بھائی عشق کے مرحلے سے، ایک مرحلے سے جس میں بڑا سکون، آرام، راحت تھی اور اس میں حالت وصال غالب تھی تجربات ہجر پر، تو وہ جو ہے وہ اس کے بعد جب مجھے محبوب نے خوش ہو کر پہلی ڈیوٹی کو اچھی طرح ادا کرنے کے انعام کے طور پر اچانک مجھے ایک ترقی دے دی اور پھر مجھ سے کہا کہ نہیں، تم نے خود کو چھپا لیا. اب ہم کہتے ہیں کہ ہمیں چھپائے رہنے، ہمیں غیاب میں رکھتے ہوئے خود کو ظاہر رکھو اور تمہارا اظہار، جتنا تمہارا اظہار ہوتا جائے اتنا گویا ہمارے غیب میں حضوری کی شانیں جو ہیں وہ منکشف ہوتی جائیں. تو یہ اچانک ہوا، جب میں اس کا عادی نہیں تھا، نہ اس کا کوئی تھیوری تھی میرے پاس، نہ معرفت تھی اگلے درجات کے بارے میں. تو وہ جب نصیب ہوئی تو سب سے پہلے ساری کنڈیشنز ٹوٹ گئیں، قلب کی، ذہن کی، سب کنڈیشنز ٹوٹ گئیں. تو وہ کنڈیشنز کی مسماری کو یہ کہہ رہے ہیں کہ عافیت غارت ہو گئی. اچھا بھائی، یہ کیونکہ یہ دوسرا شعر جو ہے وہ خاصا تفصیل طلب شعر ہے، یہ شعر اور اس کا ترجمہ میں پڑھ دیتا ہوں، لیکن اس پہ گفتگو شاید اس نشست میں ممکن نہ ہو، لیکن ایک ترجمہ اور تھوڑا سا ایک جو فوری اس کا مطلب ہے وہ عرض کرتا ہوں کہ دل راز خود برکندہ ام. اب ایک ایسی پیچیدگی پیدا ہو گئی ہے کہ اسے کھولنے والی انگلیاں ہمیں نہیں حاصل. دل راز خود برکندہ ام، با چیز دیگر زندہ ام. عقل و دل و اندیشہ را از بے خوبن سوزیدہ ام. ترجمہ یہ ہے کہ دل کو اپنے سے، اپنی ذات سے اکھاڑ لیا، ذہن سے خودی کا اثبات کیا، دل کے لیے اپنا مطلوب نہیں بنا، دل کو ایک ٹرانسینڈنس میں رکھا، ایک غیر شخصی احوال میں رکھا، اور مطلب خود کو بالکل جیسے خود دل میں جو جگہ میرے لیے اب میرے خیال میں مخصوص تھی، میں نے اپنے دل میں سے اپنے آپ میں اس جگہ کو ختم کر کے خود اپنے آپ کو وہاں سے باہر نکال دیا. تو اب یہ ذرا دیکھیں کہ یہ سب فعل کی حالت میں کہہ رہے ہیں، یعنی جو کر رہا ہے وہ ایک خودی اور ایک شخصیت ہوگا نا. تو کہہ رہے ہیں دل کو خود سے اکھاڑ لیا، یعنی دل کو خود سے توڑ لیا اور دل کو خود سے لا تعلق کر لیا. از بے خوبن، ارے با چیز دیگر زندہ، کہ پہلے میں دل کے ساتھ
اپنے تعلق سے، دل کے ساتھ اپنی نسبت سے اور دل میں خود کو رکھتے ہوئے زندہ تھا، اس قوت سے زندہ تھا، یعنی میری خودی میرا پیشن تھی، تو اس پر میں زندہ تھا۔ اور لیکن اب میں نے اس سے خود کو نکال لیا عاشقی کے دوسرے مرحلے پر پہنچ کر، تو اب میں کسی اور چیز کے ساتھ زندہ ہوں، اب دل کے ساتھ زندہ نہیں ہوں۔ اس کا ایک بہت گہرا مطلب ہے، انشاءاللہ وہ میں بتاؤں گا، کیونکہ وہ مطلب یہ کہ بہت گہرا مطلب ہے بہرحال وہ۔ تو عشق کو محض محبوب میں کھپا دیا ہے، عاشق کا تعین بھی توڑ دیا ہے۔ مطلب اس بات کی میں تفصیل بعد میں کروں گا انشاءاللہ۔ تو اب میں پہلے ایسے دل کے ساتھ جو عاشق تھا اس کے ساتھ نہیں زندہ ہوں، مطلب میری حیات باطنی، میری حیات وجودی وہ اب دل پر بیس نہیں کرتی، یعنی میرے عاشق ہونے کے احساس پر بیس نہیں کرتی۔ اب میں کسی اور چیز کے ساتھ، کسی اور خودی کے سے زندہ ہوں۔ اور یہ جو میں جس مقام پر ہوں وہاں ہو یہ رہا ہے کہ عقل کو، دل کو، فکر کو میں نے ان کی جڑ میں جلا دیا، ان کی جڑوں تک کو جلا دیا، ان پیڑوں کو تو گرا ہی دیا ہے، ان کی جڑوں کو بھی جلا دیا ہے، یعنی اپنے وجود میں ان تینوں کی ذرہ برابر افیکٹیوٹی اور پریزنس نہیں رہنے دی۔ یہ تو اس کا جیسے مفصل ترجمہ ہے۔ انشاءاللہ اگلی بار ذرا تیار ہو کے آئیے گا۔ یہ ایسے ایسے اسرار اس شعر میں ہیں کہ اگر کچھ بھی ہم سے بیان ہو گئے اور صحیح بیان ہو گئے تو یہ جیسے ذہن کے لیے بھی بالکل نیا خیال، نیا وہ ہوگا، اور اچھے تربیت یافتہ قلب کے لیے بھی نیا حال ہوگا۔ تو انشاءاللہ اگلی مرتبہ کریں گے۔